اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس ٹاپک کے انڈر ہم نے اس سے پہلے کوئی 25-26 آیات اس سے پہلے کر چکے ہیں، بڑی امپورٹنٹ اور بڑی میں ایک ترتیب کے ساتھ ایک سب ٹاپک زکوٰۃ کے انڈر سب ٹاپکس کو لے کے وہ چل رہا تھا۔ تو اسی طرح اب یہ جو 2-3 آیات ہیں، یہ سب ٹاپک ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یا ہم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں، ان پہ بھی زکوٰۃ فرض تھی، اور دوسری چیزیں بھی، نمازیں اور زکوٰۃ، یہ ان پہ بھی فرض تھی، ان کو بھی ایسے ہی حکم تھا۔ تو یہ 2-3 آیات آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور یہ مقصد صرف یہی ہے، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی فتوے دیتا ہوں، بس یہی جو امپورٹنٹ ہمارے ٹاپک ہیں دین کے، اسلام کے، خاص کر کے جو 5 پلرز آف اسلام ہیں، ابھی تو ان کو لے کے چل رہا ہوں، ان کے ریلیٹڈ قرآن پاک میں جو امپورٹنٹ آیات ہوتی ہیں، ان کو بڑی ایک ترتیب سے، جو امپورٹنٹ آیات ہیں ان کو ایک ترتیب سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، تاکہ آپ اس پہ خود غور و فکر کریں۔ اور مین مقصد یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں، اللہ پاک کی جو کتاب ہے اس پہ ہم براہ راست غور و فکر کریں، علماء کو بھی سنیں، یقیناً وہ بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن پہلے قرآن پاک کو خود سے سمجھیں، پہلے یا بعد میں قرآن پاک کو خود سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان علماء اکرام سے بھی دیکھ سکیں کہ کس کی بات اچھی۔ اتنے تو زیادہ علماء اکرام ہیں، کون کیا بات کہتا ہے، کوئی اس سے الٹ کہتا ہے، تو قرآن پاک ہے جو فیصلہ کرنے والی ہے، جو میزان ہے، تو اس میزان کو کیوں نہ ہم خود سے پہلے سمجھیں، اور یہی اللہ کی منشا بھی یہی ہے۔ اللہ پاک نے بار بار اس قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے کا کہا ہے، اور 2-3 جگہوں پہ تو یہ کہا ہے کہ یہ بالکل آسان بنایا ہے تمہارے سمجھنے کے لیے، تو وہ یہ سمجھنا ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو یہی کوشش کر رہا ہوں میں اس چینل کے تھرو بھی، اور اپنی تھوڑی سی سمجھ اس آیت کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ مین مقصد یہ ہے کہ آپ خود اس پہ سمجھیں، غور و فکر کریں، اس کی اگلی پچھلی آیات اس کے کنٹیکس میں پڑھیں، تاکہ ایک راہ نکلے غور و فکر کرنے کی، ایٹ لیسٹ کہیں سے سٹارٹ تو اس آیت کو دیکھتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے ریلیٹڈ اور پہلی امتوں پہ، تو شروع میں ہی دیکھیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اب یہ بنی اسرائیل کے وعدے کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل ہمیں پتہ ہے کون ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی موسٹ رسول جو ہیں، جو ہم جانتے ہیں، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ، تو وہ باقی سارے بنی اسرائیل کے ہی کہلاتے ہیں، یا بلکہ آپ حضرت اسحاق اور یعقوب کو بھی نکال لیں، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب ان کا لقب تھا اسرائیل، تو ان سے جو بنی اسرائیل چلے، لیکن وہی کہلاتے ہیں، مطلب یہ جو ہے ابراہمک ریلیجنز ہی کہلاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور ادھر حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔
تو وہ بہرحال بنی اسرائیل ہمیں پتہ ہے. تو ان سے کیا وعدے لیے جا رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیں ان کے وعدے یہاں بتائے جا رہے ہیں. جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا، پہلی یہ چیز تو یہ کہ توحید پہ قائم رہنا، شرک نہ کرنا. اچھا، قرآن اگلی بات ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ قرآن پاک میں 4 یا 5 مرتبہ ٹوٹل والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا ہے. اور جو ہے اللہ پاک اپنے ساتھ عبادت یا اپنی عبادت یا اپنے ذکر کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے، یہ میرے خیال سے 2 جگہ پہ، یہ 2 یا 3 جگہ پہ یہ گا. تو ان میں سے ایک یہ جگہ ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے اپنے حق کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا، یہ بات کر کے ساتھ ہی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا جا رہا ہے. اچھا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، مینز والدین کے ساتھ کرنا ہے تو اسی طرح قرابت دار مینز رشتہ داروں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم کوئی بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہوں تو وہ تو پہلے آپ کے محلے سے، ارد گرد سے، علاقے سے، شہر سے. اور مسکینوں، یہ بھی کوئی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے علاقے سے، محلے سے، مطلب پہلے رشتہ داروں سے، پھر آپ کے ہمسایوں، اور پھر محلے داروں، پھر آپ کے شہر اور علاقے میں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی. یہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نا کہ زکوٰۃ جو ہے اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا حق رکھ دیا ہے. زکوٰۃ کہہ لیں یا آپ کے مالوں میں سے حق رکھ دیا ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا. یہ ہم پیچھے کافی ڈیٹیل سے ساری آیات پڑھتے آ رہے ہیں. اچھا، اگلی بات، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا. یہ ہمارا ٹاپک ہے، زکوٰۃ کا. تو آپ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو بنی اسرائیل کو نماز کا بھی کہا جا رہا ہے، زکوٰۃ کا بھی کہا جا رہا ہے، اور ایمانیات کا بھی، ایمان، اللہ پہ ایمان، توحید پہ قائم رہنا اور شرک سے بچنے کا بھی. اور یہ تو ایک آیت ہے. میں زکوٰۃ کے لیے 2 اور بھی آیات انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں شیئر کروں گا. نماز کے لیے تو بہت ساری آیات ہیں، اور یہ میں انشاءاللہ ایک علیحدہ سے ٹاپک کروں گا کہ جس میں یہ میں قرآن پاک کی آیات سے، اور میرا اپنا تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، نہ ہی میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ کی باتیں ہیں. یہ قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کا حوالہ نمبر اوپر ہوتا ہے. بلکہ یہ تو سورہ بقرہ کی شروع کی ہی آیات میں اتنی بھی شروع نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آیات ہیں، دوسری سورہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے بقرہ جو ہے وہ گائے کو کہتے ہیں عربی میں. اور یہ سورہ بقرہ یہودیوں کے لیے، یہ جو منافقین تھے مدینہ میں، یہ مدنی سورہ ہے. سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. تو یہ بقرہ جو ہے، ہمیں پتہ ہے گائے کا معاملہ کن کے ساتھ تھا، وہ یہودیوں کے ساتھ تھا، عیسائیوں کے ساتھ نہیں تھا. یہودی تھے نا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کرنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. تو اسی لیے سورہ بقرہ میں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لا کے دوبارہ بچڑے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو. اس لیے یہ سورہ بقرہ کہلاتی ہے. یہ تو یہودیوں کو یہ بارے میں یہ چیزیں کہیں جا رہی ہیں. اور اوورآل بھی جو یہاں تو بنی اسرائیل کے، جس میں یہودی اور عیسائی دونوں آتے ہیں، تو جو مدینہ میں لوگ تھے، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہودی اور عیسائی، ان کو کہا جا رہا ہے یہ کہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، اور خاص کر کے ان میں سے منافقین کے. تو یہ دیکھیں ان کو جب ایمانیات کا بھی کہا جا رہا ہے، نماز کا بھی یہاں اسی آیت میں کہا جا رہا ہے، اور بھی بہت سی آیات ہیں، اور زکوٰۃ کا بھی کہا جا رہا ہے. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ روزہ. تو روزے کی آیت یہ آپ کو پتہ ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، روزے رکھو جیسے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. مینز پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے، تو روزے بھی ہوگے. اور حج کا ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ سنت ابراہیمی ہے، یا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا.
تو وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. تو یہ دیکھیں آپ کہ ساری عبادات ہی پہلی امتوں میں تھیں، اور ہم نے وہ آیت بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس میں ان کو مسلمان کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص کر کے کہا گیا ہے کہ وہ تو مسلمان تھے اور میں تو مسلمان ہوں. اور اوورآل بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہارا نام بھی اور تم سے پہلی امتوں کا نام بھی ہم نے اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی مسلمان ہی رکھا. تو مینز یہ دین تو ایک ہی ہے، ان کے پاس بھی دین. ہاں انہوں نے اب کیا کیا ہے، اس دین کو چینج کر دیا ہے، کرپٹ کر دیا ہے. مینز اس میں کرپشن کر دیا، اس میں چینجز کر دیے، اس میں اپنی مطلب کی چیزیں، اس کو جو اللہ کے احکامات تھے ان کو چینج کر دیا ہے، ان کو اپنے فائدے کی چیزیں اس میں ڈال دی ہیں. تو یہ ہے مطلب آج ان کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے، لیکن دین اوورآل ان کا بھی وہی ہے جو ہمارا تھا. دین ایک ہی ہے، عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے. تو یہ آیت کرنے کا مقصد ہے. اچھا لیکن اگلی بات پڑھتے ہیں. لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. ان سے وعدہ تو ان کاموں کا لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑے ہی لوگوں نہیں اس سے منہ موڑا یا نہیں پھرے، باقی سارے اس سے پھر گئے. تو یہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ مخاطبین تھے، ان کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے. ہم انڈائریکٹ مخاطبین ہم بھی تو ہیں نا. ہمیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا مت کرنا، تم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے کریں گے تو تم ایسا نہ کرنا. یہ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے. پہ آپ خود بھی غور و فکر کریں. میں نے تو اپنی جو سمجھ ہے اتنے عرصے کی، میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، اس پہ ریسرچ کرتا ہوں، تو میں نے تو اپنی وہ کر دی ہے. اگر کوئی نہ بھی سننا چاہے تو بے شک سکپ کر دے، صرف یہ آیت اور اس کا نمبر لے لے، حوالہ لے لے، اور وہ آیت خود پڑھے اور اس کا کنٹیکس پڑھے. آپ اس سے اگلی پچھلی آیات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس سے پچھلی آیات میں باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اس طرح برے اعمال کیے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جنہوں نے اچھے کیے وہ جنت میں جائیں گے. اس سے پچھلی جو آیات ہیں ان میں، اور اس سے اگلی آیات میں مزید اس بات کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیسے وعدہ خلافی کی اور کیسے وعدے توڑے، اور یہ وہ تو آپ ضرور پڑھیے گا. جزاک اللہ خیر.